انریزالوڈ کانفلکٹس اتنے ہوتے ہیں فیملیز کے کہ میں نے خود ایک کیس کو دیکھا کہ ان کو بار بار یہی بتایا جا رہا تھا ان پہ پوزیشن ہے، کچھ جنوں کا قبیلہ ان پہ آیا ہوا ہے، یا یہ کہ جو ہے نا قرآن جب وہ سنتی تھی چیخیں مارتی تھی، تھنگز لائک دیٹ. تو پتہ یہ لگا، مطلب تھوڑا سا جب میں نے پوچھنے کی کوشش کی کہ ڈومیسٹک وائلنس سے وہ بہت گزری وہ خاتون، اور ان کو عزت ہی نہیں دی گئی ساری عمر، ان کو بہت دبایا گیا. اب دیکھیں نا یہ کتنا بندہ سہتا رہتا ہے. وہی جو فروئڈ نے کہا تھا نا کہ انریزالوڈ کانفلکٹس ہمارے سب کانشیس میں جاتے ہیں اور اٹس لائک اے پول آف واٹر، وہ پھر ابل کے باہر آ جاتا ہے سب کچھ، اور وہ پھر عجیب و غریب مینٹل ڈس آرڈرز میں وہ یا اسپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر میں ایگزیبٹ کرتا ہے. تو دیکھیں نا قرآن سن کے چیخیں مارنا نیسیسریلی یہ مطلب نہیں ہے کہ جن ہی ہے. اور وہ پھر راکیز ہمارے بیٹھے ہوئے دے آر لوکنگ فار سچ اپرچونیٹیز کہ مزید ہم ان کو ڈرائیں، فیئر ڈالیں مزید ان کے مائنڈ میں کہ ہاں یہ تو کنفرم جی جن ہی ہے. تو ہاؤ ڈو دے ریکگنائز دیز تھنگ، ہاؤ ڈو دے آئیڈینٹیفائی؟ میں نہیں سمجھ آتی، مطلب وداؤٹ آسکنگ اینی ہسٹری، وداؤٹ آسکنگ کہ یہ کن حالات سے گزر رہی ہیں، ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو یہ انسینسٹیوٹی پائی جاتی ہے. اللہ معاف اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی نا بیسکلی ایک ایکسپرٹ ہے نا، ہی کین آئیڈینٹیفائی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعی ایک سمجھ آتی اصل میں نا، ایون خاص طور پہ جیسے میں بتاتا ہوں، جس طرح ایک ایکسپرٹ ہے، ایک دیکھیں ایک سائیکالوجسٹ ہے یا سائیکیاٹرسٹ ہے، جو بھی ہے ایکسپرٹ بندہ، وہ ڈٹرمن کر لیتا ہے کہ یہ جو سٹریس ہے، یہ بندہ جس چیز سے گزر رہا ہے، کیا یہ واقعی کوئی مینٹل ڈس آرڈر ہے، کوئی النس ہے، یا پھر یہ جنرلی کوئی ویسے ہی یعنی ایک جسے کہتے ہیں نا ایک بندے نے سیلف کنسٹرکٹیڈ قسم کی چیز ہے، اور یہ ایسے ہی بیچارہ اس سے زیادہ میں اوور سینسٹیو ہوا ہوا ہے، اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ اصل مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں بالکل ایگزیکٹلی یہی باتیں جب ہم اسپریچول ایسپیکٹس کی طرف آتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہمیں بھی یعنی اب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس بھی بہت سے بھائی اور بہنیں آتے ہیں اور ہم سے ڈسکشن، یہ سوالات کرتے ہیں. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ مسئلہ ایسا ہے جو ہم ریزالو نہیں کر سکتے، فوراً پتہ چل جاتا ہے. اور کچھ جگہوں پہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار اس کو تھوڑا سا سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو میرے پاس کئی دفعہ ایسا ہوا، ایک دو دفعہ مسئلے آئے میرے پاس، ایک دو دفعہ آیا، میں نے سیریسلی اللہ کی طرف سے میں نے اس کو بڑے نا اسٹرکٹلی اس بندے کے ساتھ ڈیلنگ کی، یعنی میں نے اس کو تھوڑا ڈانٹا اس بھائی کو. تو میں نے دیکھا اٹ ورک فائن، ہی واز فائن الحمدللہ، بیکاز مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یار یہ اوور تھنکنگ کر رہا ہے. میں نے پہلے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، نہیں سمجھ آئی، پھر میں نے ذرا سختی کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یار یہ وہ بندہ ہے جو سختی سے سمجھے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اب موٹا موٹا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار کیا ہے. تو آبویسلی وہ بندہ جس نے فیلڈ ایکسپیرینس ہے، جس کا ایکسپیرینس ہے، جس نے باقاعدہ اس کو اسٹڈی کیا ہوا ہے، اس کے مختلف ایسپیکٹس ہیں، چاہے وہ اسپرچولی ہو چاہے سائیکولوجیکلی، وہ بڑے آرام سے ڈٹرمن کر سکتا ہے. ایک مسلم سائیکولوجسٹ بڑے آرام سے ڈٹرمن کر سکتا ہے سائیکولوجیکل ایشو ہے کہ نہیں یا اسپرچول ایشو ہے. اسی طریقے سے ایک ماہر راقی جو اسکالر ہے وہ بڑے آرام سے ڈٹرمن کر سکتا ہے کہ یہ مسئلہ اسپرچول ہے کہ نہیں، یہ اسپرچولیٹی کی وجہ سے، یہ ویسے ہی اس کے دماغی مسئلہ ہے، مینٹل النس کی وجہ سے. اور یہ جو ماڈرن ہمارے سائیکیٹرسٹ سائیکالوجسٹ ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ بھی دوسری ایکسٹریم پہ نہ جائیں. ایگزیکٹلی آپ بھی ٹوٹل اسپرچول اس کو انکار نہ کر دیں، تھوڑا سا خود پڑھیں، نالج حاصل کریں. اور بڑا رول ہے آپ کی دوائیوں کا بھی رول ہے، رقیہ کا بھی رول ہے، اسپرچول سولوشنز کا بھی بڑا رول ہے، قرآن مجید کا رول ہے، اسپرچول کاؤنسلنگ کا بہت بڑا رول ہے. تو وہ بھی ذرا دوسری دیکھیں نا، وہ اگر اس کو مزید میوزک پہ لگا دیں، اللہ معاف کرے، ایک ٹوٹل ڈپریسڈ بندہ ہے تو میوزک مطلب وہ آپ کو مزید انسٹیبل کرے گا، جو اس کے ایفیکٹس ہیں آپ کے جو کیمیکل امبیلنس میوزک کریٹ کرتا ہے. علی بھی یہاں پہ ایک اور چیز جو میں چاہتا ہوں جو آپ بھی تھوڑا سا اس پہ کمنٹ کریں، جو ہمارے ہاں نا اللہ معاف کرے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کاؤنسلنگ ہے نا ہر بندے کو نہیں کرنی چاہیے، میں سمجھتا ہوں اسپیشلی جو کچھ کاؤنسلنگ کے کیسز اگین سمجھتا ہوں. اور ہمارے ہاں کچھ لوگ نا ان کے پاس کاؤنسلرس کے پاس جاتے بھی نہیں، پروفیشنل ہیلپ لیتے بھی نہیں. صحیح. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اور ہم نے ماشاءاللہ یہ ہماری کوشش ہوتی ہے، آپ بھی کرتے ہیں، اور اس میں میں چاہتا ہوں آپ مزید بات بھی کریں کہ کئی دفعہ آپ کو پروفیشنل ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، اور ہمیں ریکمینڈ اسکالرس کو اور ریلیجس طبقے کو چاہیے کہ وہ پروفیشنلس کی طرف ریکمینڈ کریں. اور وہ نا اس میں کوئی اللہ معاف کرے، دیکھیں ہمارے ہاں مینٹل النس کا جو لفظ ہے نا، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بندہ پاگل ہے. کہتے ہیں مینٹل النس کا مطلب ہے کریزی ہے، بالکل، یعنی وہ اللہ معاف کرے نا. حالانکہ مینٹل النس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. مینٹل النس کا مطلب صرف ایموشنل امبیلنس یا پھر جسے کہتے ہیں سائیکولوجیکل ڈسٹربنس یا امبیلنس ہوتا ہے. اور وہ امبیلنس بعض اوقات میں نے بتایا نا کبھی پازیٹیو چیزوں کے بارے میں بھی ہوتا ہے. ایک بندہ ایسے ہی بڑی جیسے طہارت کے بارے میں حساسیت آ گئی، اب اللہ معاف کرے یہ پاگل پن تو نہیں ہے، اس بندے کو صرف یہ وہ حساس ہو گیا اس کے بارے میں، ٹھیک ہے نا. اور بعض اوقات کوئی نیچرل ریزنس بھی ہوتے ہیں اس کے.
تو ہمیں بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی مینٹل النس کا مطلب اگر آپ کو کوئی بندہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں, اور اگر آپ کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکیاٹرسٹ کے پاس جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں آپ پاگل ہیں. صحیح. بڑے بڑے میں نے دیکھا ہے کہ سمجھدار لوگ جو ہیں اپنی میرج کاؤنسلنگ کروانے کے لیے ایون علماء ہمارے کہیں وہ جاتے ہیں کیونکہ یار وہ بندہ ایکسپرٹ ہے. بالکل صحیح. اس نے سیکھا, اس نے تجربہ ہے. ضروری نہیں آپ نے 100% ہر بات ماننی ہے, لیکن مشاورت کرنا ایک مسلمان کو چاہیے. الحکمت ضالۃ المؤمن, مومن کو چاہیے کہ جہاں اس کو خیر نظر آئے. میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا دیتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ آف نالج ماشاءاللہ بہت اچھی یونیورسٹی کے, ہی کانٹیکٹڈ می تھرو سم کانٹیکٹ, اور انہوں نے مجھ سے اپنی پورن ایڈکشن کی جرنی شیئر کی, اور میں نے ان کو بلکہ کہا کہ آپ کے پاس تو ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں, تو آپ ماشاءاللہ کیوں نہیں ان کے پاس, میرا ہی کیوں آپ نے, میرا نمبر کیوں آپ نے لیا. تو اس نے باقاعدہ اس بات کو کہا کہ انہوں نے بھی مجھ سے بات کی ہے, لیکن یہ کہ میں آپ کا پرسپیکٹیو بھی سننا چاہتا ہوں. الحمدللہ میں نے پھر تھوڑا سائیکولوجیکل ایسپیکٹ سے ان کو کچھ باتیں سمجھائیں تو ان کو بڑی سمجھ آئی. بالکل. تو یہ ضروری ہے کہ ٹھیک ہے آپ جا رہے ہو, سب کے پاس جاؤ, لیکن ہیلپ لو جہاں سے آپ کو ہیلپ ملتی ہے. سائیکالوجی کوئی ہوائی باتیں نہیں ہے برو. ایگزیکٹلی. اس پہ ایکسپیریمنٹس ہیں, اس پہ محنت ہے, اس پہ ایک پوری فیلڈ کھڑی ہے. اللہ معاف کرے, کچھ لوگ اس کے بارے میں ویسے احساس ہو جاتے ہیں, لیکن یہ ہے اللہ معاف کرے. میں بتایا میرے پاس ایک اسکالر آئے باقاعدہ, ایک انہوں نے درس نظامی کیا ہوا ہے, وہ استاذ ہے, وہ میرے پاس سوات سے آئے اسپیشل کہ جی میں آپ سے آ کے میں نے اپنے ڈسکشن, اور ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو بھی کچھ سائیکولوجیکل ایشوز تھے. وہ کہتے ہیں میں نے آپ سے, اور میں نے ان کو ریکمینڈ کیا. اچھا وہ ہیزیٹیٹ کر رہے تھے, مطلب انہوں نے یہ اسٹیپ لے لیا کہ ایک بندہ جو شاید ان کی نظر میں چلے عالم تو نہیں ہوگا لیکن ایٹ لیسٹ شاید ان معاملات کو زیادہ سمجھنے والا ہے, وہ اس کے پاس آ گئے. اب میں ان کو میں نے کہا آپ کو مسئلہ کوئی نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے آپ کو. اچھا وہ اب میں ان کو جو دینی پرسپیکٹو سے گائیڈ کروں, وہ تو عالم ہے, ان کو ساری چیزیں آتی ہیں, وہ مجھ سے زیادہ کوٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ دماغ اس کو قبول ہی نہیں کر رہا. تو میں نے کہا آپ نا کسی نا ماہر نفسیات کے پاس جائیں, وہ آپ کو زیادہ, تو وہ اس سے ہیزیٹیٹ کر رہے تھے. اگین وہی والا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک ٹیبو بنا ہے کہ یہ پاگل نہ مجھے ڈکلیئر کرے. یہ اللہ معاف کرے, میں نے ان کو تھوڑا سمجھایا تو بڑا پازیٹیو, انہوں نے کہا میں ضرور کروں گا, بڑا شکریہ بھی ادا کیا. اچھا آج کی جنریشن کو ایک بات سمجھانا ضروری ہے کہ یہ جو خود گوگل پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو ڈائگنوز کر لیتے ہیں نا کہ مجھے بائی پولر ہے, بلکہ وہ مزے کی بات, میں جب یہ سائیکالوجی پڑھ رہا تھا, ایب نارمل سائیکالوجی, تو اس کے ہر چیپٹر کے اینڈ میں نا وہ آتھر نے لکھا ہوتا تھا کہ اب یہ چیپٹر پڑھ کے آپ کو لگے گا کہ یہ سارے ڈس آرڈرز آپ میں ہیں. تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ڈپریشن کتنا لوزلی یوز ہوتا ہے, مطلب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ میں بہت ڈپریس ہوں, تو میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کھانا کھا رہے ہیں, آپ صحیح سے سو رہے ہیں, سارے فنکشنز تو نارملی چل رہے ہیں, تو ڈپریشن اسے تو نہیں کہتے. وہ سٹریس یا تھوڑا سا سٹریس کو ڈپریشن کہہ رہے ہیں, یا غم کو ڈپریشن کہا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یا ایک عارضی کنڈیشن کو ڈپریشن. تو یہ بھی میری اس جنریشن سے ریکویسٹ ہے کہ ہر بات پہ ڈپریس نہیں ہوتے ہیں. مطلب ماں باپ نے تھوڑا سا کچھ کہہ دیا, اس پہ سوسائڈل تھاٹس آنے لگ گئے, یا کوئی ڈس ایگری کر لیا پیرنٹس نے, تو وی نیڈ اے اسٹرانگ جنریشن ان شاء اللہ تعالیٰ. ایگزیکٹلی جو آپ نے کہا نا کہ اس کی بھی طریقے, ایکسرسائز ہے, مطلب ایکٹیویٹیز ہیں ایسی جو مینٹلی آپ کو اسٹرانگ بناتی ہیں, اور پھر اسپرچولیٹی کا کتنا بڑا سبحان اللہ اس میں رول ہے. بہت امپورٹنٹ چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایموشنل اسٹیبلٹی کے لیے نا علم بہت ضروری ہے. مطلب میں ایک چیز بڑی نوٹ کر رہا تھا کہ جو وسوسے ہیں, اچھا اللہ کے رسول, یہ جو مسئلہ او سی ڈی ہے, اسلامک او سی ڈی جس کو ہم کہتے ہیں, طہارت کے مسائل کے حوالے سے کچھ انسان کو ہو گئی, حساسیت ہو گئی, پیشاب کے قطروں کے حوالے سے ہو گئی, اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. تو میں سوچ رہا تھا, میں نے اسکالرس کو پڑھا, میں نے ان کا لٹریچر پڑھا کہ ہمارا دین ان چیزوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرتا ہے. دو چیزیں مجھے نظر آئیں. صحیح. ایک دین نے کیا کیا, دین نے کہا کہ ان کو اوائڈ کرو, ان کو اہمیت نہ دو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس طرح کا خیال آتا ہے نا, تم ایسا کرو, ایک پانی کا جھاڑ وہ لو اور بس تم جو ہے نا اس کو یعنی اپنی شلوار کے اوپر یا اپنی پینٹ کے اوپر جو اس کو نا بس چھڑک دو, دیٹس اٹ. اور ایون اس کے بعد جو نکلتا ہے نن آف یور بزنس, بالکل جس کو اب تمہارے نہیں خیال, جیسے شیڈو پہ اسپاٹ لائٹ ڈالتے جائیں گے وہ بڑھتا جائے گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم نے کیا کرنا ہے, تمہیں فیل ہوا ہے, باقاعدہ فیل ہوا ہے, تم ایسا کرو, سمپل پانی کا لو اور اس کو جو ہے نا چھینٹے مار دو. اس کے بعد جو ہوتا ہے none of your business. اب شریعت نے حکم دے دیا کہ اب تم نے سوچنا نہیں اس کے بارے میں. پہلی چیز یہ ہے کہ اوائڈ کرو اس کو, ٹھیک ہے نا. دوسری چیز میں نے یہ دیکھی ہے سبحان اللہ کہ اس طرح کے جو کنسسٹنٹ تھاٹس آتے ہیں, شریعت نے اس کے بارے میں یہ تھوڑا سا نا ڈانٹا بھی ہے. یعنی آپ کو یہ کہا ہے کہ یہ چیز اللہ کا, مثال کے طور پہ علماء نے یہ جو او سی ڈی کے شکار ہوتے ہیں ان سے ان کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں 3 سے زیادہ گناہ ہے. یعنی اصل میں وہ گناہ سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو ان کو بتایا کہ اللہ کی تعالیٰ کا تم سے تقاضا یہ ہے کہ 3 کے اندر ہو جائے تو ٹھیک ہے, اس کے اوپر سے تم مکلف نہیں ہو, ذمہ دار نہیں ہو, تو اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس سے اوپر کرو گے تو گناہ ہو. تو تھوڑا ڈانٹ والا, تھوڑا سا نا آپ کو ان کو تھوڑا سا ڈسپلن بھی کرنے کی ضرورت ہے. اور انسان کو, میں نے وہی والی بات بتائی کہ دیکھیں سیوسائڈ سے ریلیٹڈ مسائل میں شریعت نے سختی کیوں کی ہے. یعنی
نیچرلی ایک بندہ سمجھتا ہے یار ایک بندہ اتنی مشکل سے گزر رہا ہے, اس کے ساتھ ہمدردی, ہمارا دین کہتا ہے یہاں پہ ہمدردی نہ کرنا, ہمدردی والا فیز پہلے تھا. اب یہ بندہ اس ورڈ پہ اب اس کو سختی کی ضرورت ہے, اب اس کو ہیرو نہ بنایا, اب اسے ہیرو نہ بنایا جائے. اور اسی طریقے سے علی بھائی جس طرح میں دیکھتا ہوں نا یہ جو مینٹل النس کے شکار ہوتے ہیں, اگر آپ کسی یہ ہاسپٹلس میں جاتے ہیں جہاں پہ اس طرح کے لوگوں کو رکھا جاتا ہے, وہاں پہ کچھ جگہوں پہ ان کو میجورٹی آف دا ٹائم سختی کرنی پڑتی ہے. بالکل بالکل, یعنی انسان سختی سیدھی بات ڈنڈوں کا پیر ہے. صحیح بات, کئی جگہوں پہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم ان سے ہمدردی نہ کریں, یہ اصل میں ہمدردی ہوتی ہے ان کے ساتھ, لیکن آپ کا ایکشن وہ جو ایک اسٹرکٹنس, کیونکہ آپ کو اپنی ذات کے لیے وہ چاہیے. صحیح, آپ اپنے ذات سے او میں بیچارہ میں وہ میں, آپ کی یہ فیلنگز ہوں گی نا تو نیچرلی آپ اپنے جسٹیفائی کرو گے کہ میری سوسائڈ کو. لیکن جب آپ کہیں گے یار میں کیوں کر رہا ہوں, مطلب وائی ایم آئی تھنکنگ دیٹ, میں پاگل ہوں, میں بچہ ہوں, میں چھوٹا ہوں, آپ کو اس طرح کا ایٹیٹیوڈ اپنے بارے میں ایک وارئر کا ڈیولپ کرنا ہے تاکہ آپ اس چیز سے باہر نکل سکیں.